اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکار کر کہیں گے، ان کو پکاریں گے اور کہیں گے دیکھ لیا تم نے آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھا کرتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا۔ آج انہی سے کہا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی رنج۔ یہ اصحاب اعراف کی بات جو پچھلے رکوع سے چل رہی تھی، ناظرین آپ کے سامنے میں نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 48 اور 49 تلاوت کی ہے اسلام ایٹ کراس روڈ کے مطالعہ قرآن کے سلسلے میں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی وہ نقشہ کھینچ رہا ہے جو قیامت کے دن جس کا سامنا ہوگا، اور یہاں اصحاب اعراف کا ذکر ہے جن کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ ابھی اپنے خلاف فیصلے کے منتظر ہیں۔ وہ مخاطب ہوں گے ان لوگوں سے جو دنیا میں بڑی بڑی شخصیات، بڑے نامور لوگ ہوا کرتے تھے، جو اپنے آپ کو زمین کے اوپر نہ معلوم کیا کیا سمجھتے تھے، اور وہ جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہوں گے۔ وہ ان سے مخاطب ہوں گے کہ آج تمہارا یہ حال ہے، اس حال میں کہ تمہارے نہ مرید تمہارے کام آ رہے ہیں، نہ تمہارے فالوورز تمہارے کسی کام آ رہے ہیں، نہ تمہارے جو لشکر ہیں اور نہ ہی تمہارے جو پیروکار ہیں وہ تمہارے کام آ رہے ہیں، اور نہ ہی وہ مال اور دولت تمہارے کسی کام آ رہا ہے جس کو تم اصل سمجھا کرتے تھے۔ اور پھر ان کے دکھ کو اور بڑھانے کے لیے ان سے کہیں گے کہ کیا یہ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ جنت میں وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا نام لیتے ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، یہ چھوٹے لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا، اور ہم اس دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں، مال و دولت ہمارے گھر کی لونڈی ہے، اور شہرت اور طاقت ہمارا جو ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے، اور ہم ایسے مشہور اور نامور لوگ ہیں۔ تو ہمیں اگر جنت میں اگر قیامت برپا ہوگی، اول تو ہوگی نہیں، اور اگر ہوئی بھی تو ہم دنیا میں بلیسڈ لوگ ہیں، اور جس طرح ہم دنیا میں کامیاب ہیں آخرت میں بھی ہم ہی کامیاب رہیں گے۔ تو وہ اعراف اصحاب اعراف ان کو یاد دلائیں گے
کہ تمہارے یہ دعوے ہوا کرتے تھے، آج تو نہ تمہارے جتے ہیں، نہ تمہارے پیروکار ہیں، نہ تمہاری طاقت ہے، نہ دولت ہے، اور وہ لوگ جن کو تم گھٹیا سمجھا کرتے تھے وہ آج جنت کے وارث ہیں، اور ان کے لیے نہ کوئی غم ہے اور نہ کوئی آئندہ کا خوف۔ الذین اتخذوا ونادى اصحاب النار اصحاب الجنت ان افضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر بھی ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ ہم کو پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان حق کا انکار کرنے والوں پر حرام کر دی ہیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشے کا ذریعہ بنا دیا تھا، انہوں نے دین کو اپنی دنیا کمانے کا ذریعہ بنا دیا تھا، اللہ کے دین کو پھیلانے کی بجائے اس کے معاوضے لیتے تھے، انہوں نے دین کے نام پر تقسیم کر دیا تھا فرقوں میں قوموں کو، اور ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا تھا، اور دین کا یہ کھیل اور تماشا بن گیا تھا جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ تو ناظرین، آپ دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا وہ نقشہ دکھاتا ہے جو قیامت کے دن ہونے والا ہے، جس کا سامنا ہر ایک انسان کو ہوگا، اور جو دنیا کے بڑے لوگ ہیں ان کو وارن کر رہا ہے کہ آج تمہاری دنیا کی بڑائی ہے، تمہیں اس کے اوپر بڑا زوم ہے، تمہیں اپنی طاقت کے اوپر بڑا نشہ ہے، لیکن کل جب تم اللہ کے وہاں پکڑے جاؤ گے اور تم وہ لوگ ہیں جو دینداری کے نام پر اللہ کے دین کو بیچا کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کو بیچتے تھے، اور اب تمہارا یہ حشر اس وجہ سے ہوا ہے کہ تم نے دینداری کا لبادہ تو پہنا ہوا تھا لیکن تم اللہ کے دین کو بیچتے تھے، چند ٹکوں کے عوض بیچتے تھے، اور لوگوں کا مال بھی حرام طریقے سے کھاتے تھے اور ان کو گمراہ بھی کرتے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی جو اہل ثروت ہیں، دولت اور اقتدار والے ہیں، ان کو بھی وارن کر رہا ہے، اور جو علماء ہیں اس سے پہلے کی امتوں کے اور اس امت کے جو علماء ہیں جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، ان کو بھی وارن کر رہا ہے کہ تمہارا بھی حشر وہ ہونے والا ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکو گے۔ اور یہ اہل اعراف ان کو یہ یاد دلائیں گے کہ تم تو دنیا میں بڑے نامور ہوا کرتے تھے، بڑے علامہ تھے، تمہارے تو نام کا ڈنکا بجتا تھا، لیکن آج تم جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہو، اور یہ اس کا سبب کوئی اور چیز نہیں ہے، سبب یہ ہے کہ تم نے اللہ کے دین کی قدر نہیں کی، تم نے اللہ کا حق نہیں پہچانا، تم نے رسول کے طریقے کو ترک کیا، تم نے اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دیا، اور تم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔